جین مندر کو ریسٹور کیا گیا ہے اور اس کی اناگوریشن کی گئی ہے۔ والمیک مندر نیلا گنبد ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہے وہ PC1 فیڈرل گورنمنٹ سے منظور ہو چکا ہے۔ اس راوی روڈ لاہور، کرشنا مندر راول پنڈی، ان کی ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ تیار ہو چکا ہے۔ وہ NCA کی ایکس پرنسپل ہیں میڈم فوزیہ، انہوں نے تیار کیا ہے۔ السلام علیکم، میمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف ملک۔ میں اس ٹائم موجود ہوں ETPB کے آفس میں، جہاں پر ہم ETPB کے ڈپٹی سیکرٹری سلیم گوندل صاحب سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کا محکمہ اقلیتی مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظات کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے، ان کی رائے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ اسی ویڈیو میں۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ETPB مذہبی اقلیتی عبادت گاہوں کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ کافی جگہوں پہ ان کے جو گرودوارے ہیں، مندر ہیں، جیسے کہ آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جین مندر کو ریسٹور کیا گیا ہے اور اس کی اناگوریشن کی گئی ہے۔ اور والمیک مندر نیلا گنبد ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہے وہ PC1 فیڈرل گورنمنٹ سے منظور ہو چکا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن ود ان اے منتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اسی طرح کرشنا مندر اور راوی روڈ لاہور، کرشنا مندر راول پنڈی، ان کی ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ تیار ہو چکا ہے۔ وہ NCA کی ایکس پرنسپل ہیں میڈم فوزیہ، انہوں نے تیار کیا ہے۔ اس کے لیے جو ابھی ریسنٹلی ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے کہ وہ ان سے مشاورت کریں اور اس کے ڈیزائن کو جو ہے وہ اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس اور ہسٹوریکل سٹرکچر کے اور ان کی مذہبی امپورٹنس کے حوالے سے یا روایات کے حوالے سے اس کو اصل ڈیزائن کے قریب تر لانے کے لیے جو ہے وہ کام کریں، کیونکہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں جو ان کی عبادت گاہوں کی جو تعمیرات ہیں، اس کے بارے میں جو ان کی رائے ہے، اس کو ETP بورڈ بھی پوری اہمیت دے رہا ہے۔ اور اس طرح جو سکھ شرائنز ہیں وہ بھی کسی سے کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ETP بورڈ نے کافی ننکانہ صاحب میں جو ہے ڈیولپمنٹ کام، یا گردوارہ ڈیرہ صاحب سچا سودا فاروق آباد، اور پنجا صاحب حسن ابدال، اور ایون اب بھی سکھ یاتریز آئے ہوئے ہیں، اور ان کی فیسیلیٹیشن اور ان کی جو آمد کے حوالے سے جو انتظامات ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کسر جو ہے وہ ETP بورڈ اپنے ماضی کی روایات کے مطابق نہیں چھوڑی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اقلیتی عبادت گاہیں ہیں نئے سرے سے تیار ہوں گی کہ انہیں کے سٹرکچر کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ کافی ٹائم سے یہ جو تقسیم ہند کے بعد بھی کافی وقت گزر چکا ہے، اور یہ جو عمارات ہیں یہ اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں، اور جہاں پہ ٹیکنیکل ونگ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے کہ یہ اسٹرکچر جو ہے یہ ریہیبلیٹیٹ ہونے کے قابل ہے، تو ETP بورڈ کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ اسی اسٹرکچر کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن جہاں پہ یہ فیزیبل نہ ہو وہاں پہ نئی عمارت کی تعمیر بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ پرانے اسٹرکچر ڈیزائن کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سر آپ کے محکمے کے ذریعے سے ملے ہوتے ہیں جس میں ہندو اور سکھ یاتری وغیرہ آتے ہیں؟ ETP بورڈ کے زیر انتظام جو ہندوؤں اور سکھوں کے جو اینول میلے جو کہ بائی لیٹرل پروٹوکول انڈیا اور پاکستان کے درمیان طے شدہ اس کے تحت جو منائے جاتے ہیں، اس میں سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ بابا گرو نانک دیو جی کی جو ہے وہ پیدائش کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو ہے وہ 3000 انڈین یاتریز کا جو ہے پروٹوکول سائنڈ ہے کہ وہ وہاں سے آ سکتے ہیں۔ اس طرح ان کا شہیدی دن ہے گرو ارجن دیو جی کا۔ اسی طرح ویساکھی کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور رنجیت سنگھ کی جو ہے وہ برسی کے حوالے سے آج بھی جو ہے وہ ایونٹ چل رہا ہے، اور کی کا ایونٹ ساتھ میں ہے۔ ہندوؤں کا شیوراتری کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کٹاس راج کے اندر، حیات پتافی سادھو بیلا سندھ کے اندر ان کا کافی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس میں انڈین یاتریز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مقامی طور پہ جو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں، جس میں ہولی ہے، دیوالی ہے، اور باقی جو ان کے مذہبی ایونٹس ہیں وہ منائے جاتے ہیں۔ سر ان میں بھی آپ مدعو کرنا چاہیں گے دوسرے یاتریوں کو؟ دیکھیں جو ایگریڈ پروٹوکول ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس میں جو ہماری جو اسٹرینتھ سائنڈ ہے کہ اتنے یاتریز سالانہ اپنے ہندو مذہب کے حوالے سے یا سکھ مذہب کے حوالے سے پاکستان وزٹ کر سکتے ہیں،
اس کی جو طے شدہ جو تعداد ہے اس سے کافی کم وہ بھیجتے ہیں یہاں پہ اپنے یاتریز کو. تو ای ٹی پی بورڈ تو ضرور یہ چاہے گا کہ نہ صرف اس تعداد کو پروٹوکول کے مطابق کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو ریلیجس ایک ٹورزم کے حوالے سے جو ہے وہ بھی پاکستان کا ایمن جو ہے وہ اچھا ہو, اور کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. جب بھی یہ لوگ آتے ہیں انڈیا سے پاکستان, ہندو ہوں سکھ ہوں, ان کا یہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے جو ہے ویلکم کیا جاتا ہے. ان کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گھومتے پھرتے چلتے بازاروں میں گھومتے ہیں. ایون کہ آپ واگا سے جینیز آئے تھے, آپ لوگوں نے کور کیا, وہ واگا سے پیدل چل کے گجرانوالہ اپنی عبادت گاہ گئے, آپ ساتھ تھے, ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو بالکل ای ٹی پی بورڈ جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ وہ نہ صرف وہ ایگریڈ پروٹوکول کو جو ہے وہ پورا کیا جائے, بلکہ اگر وہ چاہیں تو وہ مزید بھی اپنے ان ایونٹس پہ اپنے یاتری جو ہے بھیج سکتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سلیم گوندل صاحب کی بات سنی, ان کا کہنا ہے کہ ان کا محکمہ اور حکومت پاکستان اقلیتی مذہبی جو جگہیں ہیں, عبادت گاہیں ہیں, ان کے تحفظات کے لیے مکمل حکومت کے تعاون سے کوشاں ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عاطف ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.